بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندانی اختلافات کا تیسرا سبب اور ان کا حل۔ اس کے سارے 4 ویڈیو ہیں۔ تو فرمایا کہ پچھلے ایک حدیث میں نے پڑھی تھی جس کی تشریح میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں ناچاکیاں اور اختلافات اور بغض و عداوت یہ ایک بہت بڑی دینی اور معاشرتی بیماری ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے بچانے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان محبت اور اخوت قائم کرنے کے لیے بہت سی ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان ہدایات میں سے ایک ہدایت پچھلے بیان میں عرض کی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے اور پھر لوگوں سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے تو وہ اس شخص سے بدرجہ بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا اور جس کے نتیجے میں لوگوں سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپس کے اختلاف اور ناچاکی کا بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر نہ کیا جائے۔ ساتھ رہنے کے نتیجے میں دوسروں سے کبھی نہ کوئی تکلیف ضرور پہنچتی ہے، لیکن اس تکلیف پر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اسی ہدایت کی تاکید کے طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ارشاد فرمائی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی بھی ذات دوسرے سے پہنچنے والی تکلیف پر اتنا صبر کرنے والی نہیں جتنی اللہ جل شانہ کی ذات صبر کرنے والی ہے۔ لوگ اللہ جل جلالہ کو ایسی باتیں کہتے ہیں اور جو ایذا اور تکلیف کا ذریعہ ہوتی ہیں، چنانچہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا مانتے ہیں، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ بعض یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بعض مشرکین نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا، بہت سے لوگوں نے پتھروں کو، درختوں کو، یہاں تک کہ جانوروں کو، گائے بیل کو اور سانپ بچھو کو خدا ماننا شروع کر دیا۔ جس ذات نے ان سب انسانوں کو پیدا کیا اور فرشتوں کو یہ بتا کر پیدا کیا کہ میں انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، وہی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے والے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کی بردباری دیکھیے کہ یہ سب باتیں سنتے ہیں، اس کے باوجود ان انسانوں کو عافیت بھی دے رکھی ہے اللہ پاک نے، اور ان کو رزق بھی دے رکھا ہے۔ اس کائنات میں آپ دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ کافروں اور مشرکوں کی تعداد زیادہ ہے، اور ہمیشہ سے ان کی تعداد زیادہ رہی ہے، اور قرآن کریم نے بھی کہہ دیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جس کا ترجمہ ہے یعنی اگر آپ زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ دوبارہ سنیں، فرمایا کہ اگر آپ زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت تو کفر میں اور شرک میں اور فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ آگے ایک بات فرمائی کہ جمہوریت کا فلسفہ ماننے کا نتیجہ۔ آج کل دنیا میں جمہوریت کا شور مچایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اکثریت جو بات کہہ دے، یعنی اکثریت جو بات کہہ دے وہ حق ہے۔ اگر یہ اصول تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ کفر برحق ہے اور اسلام باطل ہے، الیاذ باللہ۔ اس لیے کہ روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی اکثریت یا تو کفر میں مبتلا ہے یا شرک میں مبتلا ہے، اور جو لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں بھی آپ دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ ٹھیک شریعت کے دائرہ پر چلنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اور بے فکر، بے پرواہ اور فسق و فجور کے اندر مبتلا اور گناہوں میں گرفتار انسانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس روئے زمین پر کفر بھی ہو رہا ہے، شرک بھی ہو رہا ہے، معصیت بھی ہو رہی ہے، فسق و فجور بھی ہو رہا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود انہی لوگوں کو جو اللہ جل شانہ کے وجود تک کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرما رہے ہیں، ان کو عافیت دے رکھی ہے، اور ان پر دنیا میں نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حلم اور بردباری۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون ان ایذاؤں پر صبر کرنے والا ہوگا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رزق کا جو دسترخوان بچھایا ہوا ہے، اس میں دوست دشمن سب برابر ہیں۔ دوست کو بھی کھلا رہے ہیں، دشمن کو بھی کھلا رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات دشمن کو زیادہ کھلا رہے ہیں۔ اس وقت آپ کافروں اور مشرکوں کو دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ ان کے پاس دولت کے انبار لگی ہوئی ہیں، جبکہ مسلمانوں پر بعض اوقات فقر و فاقہ بھی گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی باتوں کو سننے کے باوجود ان کے ساتھ حلم کا معاملہ فرما رہے ہیں، ان کو عافیت اور رزق عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے اس حلم کو دیکھیے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کریں کہ آپ نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اے انسانوں، تم اللہ تعالیٰ کے اخلاق حاصل کرنے کی اور ان کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اگرچہ 100% تو حاصل نہیں ہو سکتے، لیکن اس بات کی کوشش کرو کہ وہ اخلاق تمہارے اندر بھی آ جائیں۔ جب اللہ جل شانہ لوگوں کی ایذا رسانیوں پر اتنا صبر فرما رہے ہیں تو اے اللہ کے بندو، تم بھی لوگوں کی ایذا رسانیوں پر صبر کرو، اور دوسرے سے اگر تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو۔ آگے اور بھی تفصیل ہے، فرمایا کہ دنیا میں بدلہ نہ لو۔ اس کی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے۔